بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم 17ویں پارے کے 11ویں رکوع اور سورہ حج کے 4تھے رکوع کا درس سماعت کر رہے تھے۔ سورہ حج کی 32 آیات مکمل ہوئیں۔ پچھلی آیات میں یہ ذکر کیا گیا کہ حاجی جب حج کے لیے جاتے ہیں اور وہاں جن جانوروں کو اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں، ان جانوروں کی تعظیم اور توقیر بجا لانا، ان کا ادب کرنا، یہ دل کے تقوی اور پرہیزگاری کا سبب ہے۔ اللہ دلوں کا تقوی عطا فرماتا ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے۔ اور شعائر اللہ ایک قول کے مطابق یہاں خاص طور پر قربانی کے جانور ہیں، کیونکہ قربانی کے جانوروں کا ذکر چل رہا ہے۔ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو بے شک یہ دلوں کے تقوی سے ہے، دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔ تو جس میں جس قدر ادب اور تعظیم زیادہ ہوگی، اسی قدر دل کا تقوی زیادہ ہوگا۔ اور قرآن میں یہ واضح فرما دیا گیا ہے، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ متقی پرہیزگار ہے۔ ایک ہے بدنی عبادات۔ بدنی عبادات انسان کو اسی وقت فائدہ دیں گی جب انسان دل سے عبادت کرے۔ اگر انسان بظاہر اپنے بدن کو قیام میں، رکوع میں، سجود میں مشغول کر رہا ہے، لیکن اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے، اس کی پیشانی تو زمین پر ہے لیکن اس کی دل کی توجہ کہیں اور ہے، تو اسے عبادت سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا جو دل کی توجہ کے ساتھ حاصل ہوگا، کیونکہ انسان کے اندر اصل ہے دل، اور ایمان ہو کہ کفر ہو، تقوی ہو کہ فسق ہو، اس کا مقام دل ہی ہے۔ دل ہی میں تقوی ہوتا ہے، دل ہی میں ایمان ہوتا ہے، دل ہی میں پرہیزگاری ہوتی ہے۔ تو انسان بدنی عبادات کے ذریعے اللہ کا اتنا قرب نہیں پا سکتا جتنا وہ اپنی دل کی عبادت کے ذریعے اللہ کا قرب پا سکتا ہے۔ اور دل کی عبادات میں سب سے بہترین عبادت کیا ہے کہ یہ دل اللہ والوں کی تعظیم کرے، اللہ والوں کا ادب کرے۔ جب دل میں اللہ والوں کا ادب آ جائے گا، اللہ والوں کی تعظیم آ جائے گی، اللہ والوں کی محبت آ جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالی اسے بدنی عبادات کی بھی لذت عطا فرما دے گا۔ جو چاہے کہ مجھے بدنی عبادات کی لذتیں حاصل ہوں، تو اسے چاہیے کہ دل کو اللہ والوں کی محبت سے مزین کرے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے، یعنی قربانی کے جانوروں کی تعظیم۔ کیونکہ قربانی کے جانوروں کو نسبت ہو گئی بیت اللہ سے، نسبت ہو گئی ابراہیم خلیل اللہ سے۔ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو بے شک یہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ لَكُمْ فِيهَا، تمہارے لیے ان میں، یعنی ان جانوروں میں۔ فیہا، ہا سے مراد ہے جانور، قربانی کے جانور۔ لَكُمْ فِيهَا، تمہارے لیے ان قربانی کے جانوروں میں منافع، بہت سے فائدے ہیں۔ الی اجل مسمی، ایک مقررہ مدت تک۔ یعنی اے حاجیوں، جب تم یہ قربانی کے جانور لے کر حرم کی طرف چل رہے ہو، تو ان کے ذبح ہونے تک تمہارے لیے ان میں بہت سے فائدے ہیں۔ ان فائدوں میں سے ضرورت کے تحت تم ان پر سواری بھی کر سکتے ہو، اور ضرورت کے تحت تم ان کا دودھ بھی پی سکتے ہو۔ ثم، پھر، محلوہا، ان جانوروں کو پہنچنا ہے، الی البیت العتیق، اس آزاد
گھر تک، بیت العتیق آزاد گھر تک یعنی خانہ کعبہ کے پاس حدود حرم میں. تو کن کا ذکر چل رہا ہے؟ قربانی کے جانوروں کا. حاجی جو جانور لے کر چل رہے ہیں، اللہ ان جانوروں کی تعظیم کرنے کا حکم دے رہا ہے. اب انسان سوچے کہ جو جانور منسوب ہو گئے بیت اللہ کی طرف کہ یہ بیت اللہ جا رہے ہیں، ان کا ادب و تعظیم ضروری، کیونکہ وہ اللہ کی نشانی بن گئے. جب ان کا ادب اور تعظیم ضروری ہے تو پھر انسان سوچے کہ انسان جو اشرف المخلوقات، اور پھر انسانوں کے اندر اللہ کے ولی، پھر انسانوں میں اللہ کے نبی، پھر انسانوں میں سید الانبیاء جو نبیوں کے بھی سردار ہیں، ان کا ادب اور تعظیم کس قدر ضروری ہے، اور ان کا ادب اور تعظیم انسان کو کس مقام و مرتبے پر لے جائے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، اور ہر امت کے لیے جعلنا منسکن، ہم نے قربانی مقرر کی. پچھلی امتوں میں بھی قربانی تھی. آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے قربانی کی، حابیل اور قابیل نے. تو ہر امت کے لیے قربانی رکھی گئی. آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک جتنی امتیں گزری سب میں قربانی رکھی گئی کہ جانوروں کو ذبح کریں. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر کی. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ وہ اللہ کا نام ذکر کریں. جب ان جانوروں کو ذبح کرنے لگیں تو بسم اللہ اللہ اکبر کہیں، تاکہ وہ اللہ کا نام ذکر کریں. عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، ان بے زبان مویشیوں پر جو اللہ نے انہیں رزق دیے. ما رزقہم، جو اللہ نے انہیں رزق دیے. من بہیمۃ الانعام، انعام چوپائے، بہیمہ بے زبان. من بہیمۃ الانعام، بے زبان مویشیوں پر جو اللہ نے انہیں رزق کے طور پر دیے ہیں، ان کے ذبح کرتے وقت وہ اللہ کا نام ذکر کریں. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو تمہارا معبود ایک معبود ہے. یہ گائیں، یہ بیل، یہ معبود نہیں ہو سکتے. جس رب نے انہیں بنایا ہے وہی سب کا معبود ہے. اب جو بیل کو پوجتے ہیں یا گائیں کو ماتا کہتے ہیں، جیسے ہندو ہیں، ہندوستان کے رہنے والے ہندو، وہ گائیں کو، بیل کو پوجتے ہیں اور اپنا معبود کہتے ہیں. ان سے کوئی پوچھے کہ اس بیل کو یا اس گائے کو کس نے پیدا کیا ہے؟ کیا تم نے خود بنایا ہے یا یہ اس بیل یا گائے نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے؟ تو سوچنے کے بعد ایک ہی جواب ہوگا کہ انہیں کوئی تو ہے جس نے پیدا کیا ہے. تو انہیں پیدا کرنے والا وہ ایک معبود اللہ ہے. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو تمہارا معبود ایک معبود ہے، اللہ. فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو تم اسی کی فرما برداری کرو. اسلام فرما بردار. اسلموا، اپنی گردن کو جھکا دو، فرما برداری کرو. فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو تم اسی کی فرما برداری کرو. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور اے حبیب آپ جھکنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے. بشر، آپ خوشخبری دے دیں. مخبتین، مخبتین کہتے ہیں جھکنے والے، عاجزی کرنے والے، تواضع کرنے والے، جو رب کی بارگاہ میں جھکتے ہیں. مخبتین، اے حبیب آپ جھکنے والوں کو، عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے. یہ عاجزی کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں اللہ کی ہیبت سے، اللہ کے جلال سے، اللہ کے غضب کا سوچ کر. وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں. جب عذاب کی آیات پڑھی جاتی ہیں، غضب کی آیات پڑھی جاتی ہیں، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. جب رحمت کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دل اطمینان پاتے ہیں. قرآن میں دلوں کا اطمینان بھی ہے اور قرآن میں ہیبت اور جلال بھی ہے.
اس لیے قرآن پڑھنے کا ادب یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب اس میں عذاب کی آیات آئیں تو انسان زار و قطار روئے. حضور علیہ السلام کی سنت کہ جب عذاب کی آیتیں آتی تو حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، اور جب رحمت کی آیتیں آتی تو حضور علیہ السلام خوش ہو جاتے. مخبتین، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے وہ ہیں الذین اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں. والصابرین، اور صبر کرنے والے ہیں علی ما اصابہم، ان مصیبتوں پر جو انہیں پہنچتی ہیں. عاجزی انکساری کرنے والے یہ صبر کرنے والے ہیں. والمقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے والے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں جو رزق عطا کیا يُنْفِقُونَ، اس سے خرچ کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ ایمان پر خاتمے کا سبب ہے. جو یہ چاہے کہ اسے ایمان پر خاتمہ نصیب ہو جائے وہ روزانہ کچھ نہ کچھ مال اللہ کی راہ میں دے، کچھ نہ کچھ مال اللہ کی راہ میں دے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے گا. یہ قرآن کی دیگر آیات میں بیان کیا گیا. ہمارا وقت مختصر ہوتا ہے، نہیں تو میں وہ آیات پڑھوں پھر اس کا ترجمہ اور پھر اس کی تفسیر. لیکن قرآن کی آیات میں واضح بیان کیا گیا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو خرچ کرنے کے جہاں بے شمار فضائل ہیں، ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ ایمان ثابت ہو جاتا ہے، ایمان پر خاتمہ نصیب ہوتا ہے. والبدنا، اور قربانی کے بڑے جانور. حج میں جو قربانیاں کی جاتی ہیں انہیں ہدا بھی کہا جاتا ہے اور بدنا بھی کہا جاتا ہے. ہدا قربانی کے جانور، بدنا قربانی کے بڑے جانور جیسے گائیں، اونٹ وغیرہ. یہاں خاص طور پر گائیں اور اونٹ کا ذکر ہے. والبدنا، اور قربانی کے بڑے جانور گائیں، اونٹ. جعلناہا لکم، ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا ہے. اب پچھلی آیت کیا تھی؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کے تقوی سے ہے. اور اللہ فرماتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، قربانی کے جانور، بڑے جانور ہم نے انہیں تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں سے بنایا ہے. جو قربانی کے جانور کی تعظیم کرے اللہ اسے بھی دل کا تقوی عطا فرماتا ہے. لَكُمْ فِيهَا خیر، تمہارے لیے ان جانوروں میں خیر ہے، بھلائی ہے. دنیاوی فائدے بھی ہیں، دینی فائدے بھی ہیں. جو اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے، یہ قربانی پل صراط پر اس کی سواری ہوگی. ہر بال کے بدلے اللہ اسے نیکیاں عطا فرمائے گا، ہر بال کے بدلے. قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے مقام قبولیت میں پہنچ جاتا ہے. جو خوش دلی سے قربانی کرتا ہے اللہ اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے. والبدنا جعلناہا لکم من شعائر اللہ، اور قربانی کے بڑے جانور اونٹ، گائیں ہم نے انہیں تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں سے بنایا ہے. لکم فیہا خیر، تمہارے لیے اس میں بھلائی ہے، خیر ہے. فاذکروا اسم اللہ علیہا، تو ان پر اللہ کا نام ذکر کرو. صواف، ایک پاؤں بندھا ہوا، 3 پاؤں پر کھڑا ہوا. یہ اونٹ کی خاص کیفیت ہے. جب اونٹ کو نحر کیا جاتا ہے تو نحر کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا. صواف کے معنی ہے ایک پاؤں بندھا ہوا، 3 پاؤں پر کھڑا ہوا، یہ اس کا معنی ہے. فاذکروا اسم اللہ علیہ صواف، تو جب یہ جانور ایک پاؤں باندھ کر 3 پاؤں پہ کھڑے ہوئے ہوں تو ان پر اللہ کا نام لے کر انہیں ذبح کر دو. اونٹ کو نحر کرنا یہ سنت ہے، اور گائیں، بکری وغیرہ کو ذبح کرنا یہ سنت ہے. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، پھر جب ان کی کروٹیں گر جائیں، یعنی وہ گر جائے اور ٹھنڈا ہو جائے. جب تک جانور ٹھنڈا نہیں ہو جاتا اس وقت اس کے گوشت کو اس کے جسم سے جدا کرنا حرام ہے.
اور جانور کی زندگی کے اندر ہی گوشت کی جو بوٹی اسے جدا کر لی گئی اس کا کھانا بھی حرام ہے. زندہ جانور کا جو گوشت کاٹ لیا گیا اسے کھا نہیں سکتے، اس لیے فرمایا گیا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب ان کی کروٹیں گر جائیں، جانور ٹھنڈا ہو جائے، پورا ذبح ہو گیا، پھر اس کا گوشت وغیرہ کاٹو. فَكُلُوا مِنْهَا، تو تم اس سے کھاؤ. جیسے کہ پیچھے بھی بیان کیا گیا، زمانے جاہلیت میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ قربانی کے جانور کا گوشت استعمال نہیں کر سکتے، نہ خود کھا سکتے نہ کسی کو کھلا سکتے ہیں. وہ گوشت اور خون کو لے جا کر خانہ کعبہ کی دیوار پر مل دیتے تھے، اپنے بتوں کے پاس جا کر وہ ڈھیر کر دیتے تھے. وہ کہتے تھے یہ بتوں کا ہے، اسے کوئی کھا نہیں سکتا. قربانی کے جانور جو ذبح کیے جاتے تھے، اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جو قربانی کے جانور ذبح کیے جائیں فَكُلُوا مِنْهَا، ان سے کھاؤ. وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور جو صبر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو مانگ رہے ہیں دونوں کو کھلاؤ. قانع کہتے ہیں قناعت کرنے والا، جو سفید پوشی کی وجہ سے سوال نہیں کرتا، مانگتا نہیں ہے، لیکن ضرورت مند ہے. قانع ہے ضرورت مند لیکن مانگ نہیں رہا. قانع قناعت کرنے والا، صبر سے بیٹھنے والا. معتر سوال کرنے والا، بھیک مانگنے والا، دونوں کو دو. وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور صبر سے بیٹھنے والے اور سوال کرنے والے دونوں کو کھلاؤ. قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ. کذالک، اسی طرح سخرناها لکم، ان جانوروں کو ہم نے تمہارے قابو میں دے دیا، تمہارے لیے مسخر کر دیا. ورنہ انسان ایک چھپکلی کو، ایک سانپ کو اپنے قابو میں نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے. اللہ نے اتنے بڑے بڑے ہیوی جانوروں کو ہمارے قابو میں دے دیا کہ بچے کے ہاتھ میں رسی پکڑائی جاتی ہے، بچہ جہاں چاہتا ہے اس جانور کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے اسے مورا باندھ کے قابو میں کر لیا ہے. نہیں، اللہ نے ان جانوروں کو ہمارے قابو میں دے دیا ہے. سخرناها لکم، ہم نے ان جانوروں کو تمہارے قابو میں دیا ہے، ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے، تمہارے بس میں کیا ہے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. انسان جب بھی ایک بوٹی کھائے تو بوٹی کھاتے ہوئے اللہ کی نعمت کو یاد کرے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ جنت میں سب سے پہلے وہ لوگ جائیں گے جو ہر حال میں اللہ کی حمد بجا لانے والے ہیں. ہر حال میں کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ، کھانا کھاتے ہیں کہتے ہیں الحمدللہ. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال میں. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. اور بہترین شکر کیا ہے؟ الحمدللہ، تمام تعریف ہے اللہ کے لیے. اب زمانہ جاہلیت میں کفار کیا کرتے تھے؟ قربانی کا خون لے کر، گوشت لے کر خانہ کعبہ کی دیوار پر مل دیتے تھے. ارشاد فرمایا گیا لن ینال اللہ لحومها، ہرگز اللہ کو ان قربانی کے جانوروں کا گوشت، ولا دماؤها، اور نہ ہی ان کا خون پہنچتا ہے. لحومها، لحم کی جمع لحوم، دمن کی جمع دماء. لحومها، نہ تو ان قربانی کے جانوروں کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، ولا دماؤها، اور نہ ہی ان کا خون پہنچتا ہے. تو پھر کیا پہنچتا ہے؟ قربانی کیوں کی جاتی ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، ہاں لیکن تمہارا تقوی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. تقوی کس نیت سے قربانی کر رہے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے. جو اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرے گا تقوی و پرہیزگاری سے مزین ہو کر، تو یہ تقوی و پرہیزگاری، اخلاص اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. اور صرف قربانی کے جانور کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر عبادت کے ساتھ ہے. تمہارا رکوع، تمہارا سجود، تمہارا قیام، تمہاری کوئی بھی نیکی اللہ کو نہیں پہنچے گی، تمہارا اخلاص پہنچے گا. کس اخلاص کے ساتھ، کس نیت کے ساتھ تم عبادات کر رہے ہو. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، ہاں لیکن تمہارا تقوی اللہ کو پہنچتا ہے. تو ہر نیکی کے اندر خالص نیت ہونی چاہیے، خالص نیت، اللہ کی رضا. قل، اے حبیب آپ فرمائیے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین، یہ اصل اللہ رب العالمین کے لیے. انسان کا ہر عمل صرف اللہ کے لیے ہو.
کذالک اسی طرح سخرھا لکم اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے قابو میں دے دیا، لتکبروا اللہ تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، علی ما ہداکم اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی، اس بات پر بھی تم اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی۔ اللہ نے ہمیں ایک ایک طریقہ بیان فرما دیا، اگر اللہ ہماری رہنمائی نہیں فرماتا تو ہم کیسے جانتے کہ جانور کس طرح ذبح کرنا چاہیے، جانور کے گوشت کا کیا کرنا چاہیے، نماز کس طرح ادا کرنی چاہیے، عبادات کا ہمیں معلوم نہیں چلتا اگر اللہ ہمیں بیان نہیں فرماتا۔ تو اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنا کلام عطا فرمایا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عبادات کے سارے طریقے سمجھا دیے۔ علی ما ہداکم اللہ نے جو تمہیں ہدایت دی، اس ہدایت پر اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ وبشر المحسنین اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی نیکی کرنے والے ہیں ان نیکی کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیجیے، اللہ کے قرب کی، اللہ کے رضا کی، جنت کی خوشخبری۔ ان اللہ بے شک اللہ یدافع عن الذین آمنوا ایمان والوں سے بلاؤں کو دور فرماتا ہے۔ کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اتنا کریم ہے، ہم سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ اگر انسان اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرے تو اللہ مصیبتوں کو قریب بھی نہیں آنے دیتا، اور اگر مصیبتیں آ جائیں تو اللہ مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت و فرما برداری، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری یہ شرط ہے۔ اگر انسان اللہ کی عبادت، اللہ کا شکر بجا لائے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے قریب بھی مصیبتوں کو نہیں آنے دے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم اگر تم ایمان رکھو اور شکر ادا کرو تو پھر اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ اللہ تمہیں تکلیف میں مبتلا کیوں کرے گا؟ اللہ تو تم سے بڑی محبت فرمانے والا ہے، اپنے دست قدرت سے تمہیں پیدا کیا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ تم سے محبت فرمانے والا ہے۔ ایک ماں اپنے بیٹے کے قریب تکلیف نہیں آنے دیتی، وہ تو پھر رب ہے، جس رب نے ہمیں بنایا، ہماری ماں کو بنایا۔ لیکن انسان خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اللہ ظلم نہیں فرماتا، وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ لیکن لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، گناہ و نافرمانی کر کے۔ جب انسان گناہ و نافرمانی کرتا ہے اللہ ناراض ہوتا ہے، پھر مصیبتوں میں پڑتا ہے، سکون چین غارت ہو جاتا ہے۔ ورنہ اللہ کی شان کیا ہے؟ ان اللہ بے شک اللہ یدافع عن الذین آمنوا ایمان والوں سے بلاؤں کو دفع فرماتا ہے، دور فرماتا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ لا يحب كل خوان کفور ہر بڑے بد دیانت ناشکرے کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالی خوان بڑی خیانت کرنے والا، خوان بڑی خیانت کرنے والا، کفور بڑا ناشکرا، جو بھی بڑی خیانت کرنے والا ہے، بڑا ناشکرا ہے، اللہ اسے پسند نہیں فرماتا۔ ان اللہ لا يحب كل خوان کفور بے شک اللہ ہر بڑے دغاباز، بڑے خیانت کرنے والے ناشکرے کو پسند نہیں فرماتا، اسے اپنا دوست نہیں رکھتا۔ اور سب سے بڑی ناشکری کیا ہے، سب سے بڑی خیانت کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، یہ سب سے بڑی خیانت ہے۔ اللہ کا شریک ٹھہرانا، کسی کو اللہ کے برابر سمجھنا، کسی کو اللہ کی اولاد سمجھنا، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود سمجھنا، یہ سب سے بڑی خیانت ہے۔ اس کے بعد کفر ہے، پھر اس کے بعد نافرمانی، بڑے بڑے جو گناہ ہیں، گناہ کرنے والے یہ بھی خیانت کرتے ہیں۔ ہمارے اعضاء یہ اللہ کی عطا ہیں، اور یہ اعضاء اللہ نے ہمیں اس لیے دیے ہیں تاکہ ان اعضاء کو ہم اللہ کی فرما برداری میں استعمال کریں، اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادات میں استعمال کریں۔ اللہ کی عطا ہیں، اللہ نے یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں امانتاً دی ہیں، یہ امانت ہے، یہ ہاتھ، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ سب امانت ہیں۔ اور دینے کے بعد اللہ نے فرمایا ان چیزوں کو میری اطاعت میں استعمال کرو تو میں تمہیں ان سے بڑھ کر نعمت عطا فرماؤں گا۔
انسان کی روح وہی رہے گی جو انسان کی روح ہے، جو میرے اندر اس وقت روح ہے، میری روح یہی رہے گی. میرا جسم فنا ہو جائے گا، یہ جسم فنا ہو جائے گا، مٹی ہو جائے گا، لیکن روح میری وہی رہے گی. پھر کل بروز قیامت نیا جسم آئے گا. جو شکل انسان کی اس دنیا میں تھی، یا تو اس شکل سے بڑھ کر حسین شکل ہوگی، یا پھر انتہائی بگڑی ہوئی ہوگی. یا تو چہرے سیاہ ہوں گے، یا پھر سورج سے بھی زیادہ روشن ہوں گے. یہ جو چہرہ ہے، یہ چہرہ نہیں ہوگا، یا تو بگڑا ہوا چہرہ ہوگا یا انتہائی روشن ہوگا. روشن کس کا ہوگا؟ جس نے اس دنیا میں اپنے اس جسم کو اللہ کی بارگاہ میں جھکایا ہوگا، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی ہوگی. جب یہ قبر سے اٹھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان بدنوں کو، ان جسموں کو، ان چہروں کو سلامتی اور خوبصورتی عطا فرمائے گا. اور اگر انسان نے اللہ کی ان دی ہوئی نعمتوں کو، ان اعضاء کو نافرمانی میں استعمال کیا ہوگا تو قبروں سے جب اٹھائے جائیں گے تو چہرے سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے، بگڑے ہوئے ہوں گے. الامان والحفیظ. تو انسان خیانت سے بچے، یہ اللہ کی امانت ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جان اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں. یہ سب کچھ بکا ہوا ہے، اللہ نے خرید لیا ہے ایمان والوں سے. پھر اگر انسان ان اعضاء کو نافرمانی میں استعمال کرے گا، ان پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، تو پھر ان سے کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها فالیوم تجزون عذاب الہون. اللہ نے جو تمہیں پاکیزہ چیزیں دی تھیں، یہ ہاتھ پاکیزہ تھے، یہ آنکھیں پاکیزہ تھیں، تم نے اللہ کی دی ہوئی پاکیزہ چیزوں کو اپنی دنیا کی زندگی میں ہی ضائع کر دیا. اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا. اللہ کی عطا کردہ پاکیزہ چیزوں کو تم نے اپنی دنیا کی زندگی میں ہی ضائع کر دیا. واستمتعتم بها، اور دنیا میں ہی تم نے فائدہ اٹھا لیا. آج کے دن تمہیں بڑی ذلت کا عذاب دیا جائے گا. آج کے دن تمہیں کوئی فائدہ، کوئی نفع، کوئی نعمت نہیں دی جائے گی. تو انسان کو سوچنا چاہیے، ہر وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری نگاہیں حرام نہ دیکھیں، ہمارے کان حرام نہ سنیں، ہماری زبان حرام نہ بولے، ہمارے ہاتھ کوئی ظلم و ستم نہ کریں، ہمارے قدم کسی گندی جگہ پر چل کر نہ جائیں. جب بھی ہماری ذات استعمال ہو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں استعمال ہو. جب بھی ہمارے اعضاء استعمال ہوں، ان سے مسلمانوں کو نفع ہو. زبان چلے مسلمانوں کے نفع کے لیے، ہاتھ اٹھیں مسلمانوں کے نفع کے لیے. خیر الناس من ينفع الناس. بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو بھی اس رکوع کی برکتیں نصیب فرمائے. الحمدللہ رکوع مکمل ہوا. اللہ مکمل قرآن سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.